بات ہے، مسلمان تو مسلمان، یہ مسلمان اپنے نام کا رہ گیا، اور مسلمان تو صرف نام کا رہ گیا، اور مسلمانوں کے اندر مسلمانیت ختم ہو گئی۔ کیا میں جھوٹ کہہ رہا ہوں؟ صحیح، اپنے دل سے یہ بات اگر پوچھ لو، کتنے مسلمان ایسے ہیں جو رمضان کے مہینے کے اندر بھی روزوں کو چھوڑ کر، تراویح کو چھوڑ کر، نمازوں کو چھوڑ کر شراب کے اڈوں میں موجود ہیں، زنا کے اڈوں میں موجود ہیں، بلکاری کے اڈوں میں موجود ہیں، مال کمانے میں لگے ہوئے ہیں۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ چند لوگوں کو میں خود دیکھا، مسلمان رمضان کے مہینے میں تراویح کے وقت میں تراویح پڑھا کر آ رہا تھا، اچھا خاصا مسلمان، اس کی بیوی دیندار، وہ شراب کے نشے میں ڈھلتا جا رہا، شراب کے نشے میں ڈھلتا جا رہا ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ محترم دوستوں، بہت افسوس ہوتا ہے مسلمانوں کو دیکھ کر، مسلمانوں کی بات کہہ رہا ہوں، آج مسلمان رمضان کے مہینے کے اندر، بابرکت مہینے کے اندر بھی جو گناہوں سے غیر رمضان سے کیا ہے یعنی رمضان کے اندر بھی نہیں بچے، تو اور کون سا مہینہ آنا آپ کی مغفرت کے لیے؟ اللہ تعالیٰ نے یہ مہینہ مغفرت کے واسطے دیا ہے، آپ کی کیا ہے معافی کے واسطے دیا ہے، لیکن اس مہینے میں بھی ہمیں گناہوں کے اندر مبتلا رہے تو اور کون سا مہینہ آئے گا؟ اور کون سا مہینہ آئے گا آپ کے لیے جو آپ کے گناہوں کو معاف کروائے، آپ کی مغفرت ہو جائے؟ اس لیے چاہیے کہ ہم اپنے دل کو سمجھائے، خواہشات سے دور رہے، رمضان کے اندر ایمان و احتساب کے ساتھ جو بندہ روزے رکھتا ہے، جو بندہ تراویح پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے طرف سے اعلان ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے تمام گناہوں کو معاف فرماتا ہے، اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ اور جس بندے نے رمضان کے مہینے کے اندر بھی گناہوں میں مبتلا رہا تو اس کی مغفرت کہاں سے ہوگی؟ اس کی مغفرت کہاں سے ہوگی؟ بہت افسوس کے بعد صاحب حافظ صاحب اس مسجد کے اندر تراویح پڑھانے والے میرے پاس سنا رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ تراویح قرآن سننے کے لیے آدمیوں کے پیر اپنے گھر سے نہیں نکلتے، قدم کیا ہے اپنے گھر سے نکل کر مسجد تک نہیں آتے، تو ہماری مسجد ہاشمی کے اندر صرف ایک صف آ رہی ہے قرآن کو سننے کے لیے، قرآن کو سننے کے لیے، تراویح پڑھنے کے لیے صرف ایک صف آ رہی ہے، وہ ایک صف کیا ہے آ رہی ہے، نماز پڑھ کے چلی جا رہی ہے، لیکن بہت بڑا مجموعہ مسلمانوں کا تراویح کے وقت میں ہوٹلوں کے پاس، بازاروں میں گھومتے ہوئے نظر آ رہا ہے، بازاروں میں گھومتے نظر آ رہا ہے۔ حافظ قرآن یعنی تراویح پڑھنے والوں کو بہت افسوس ہوتا ہے کہ میں تراویح صحیح نہیں پڑھا ہوں، میں قرآن جو امانت اللہ تعالیٰ نے ہمارے سینے کے اندر رکھا ہے، اس امانت کو سال میں ایک مرتبہ آپ کے سامنے سنایا جاتا ہے، پوری قرآن کو آپ کے سامنے تلاوت کی جاتی ہے، صرف آپ رمضان کے ایک مہینہ اور تراویح کا وقت نہیں نکال سکتے، قرآن سننے کے لیے آپ کا دل نہیں چاہتا، اس کے بجائے گانے سننے کے لیے ٹائم نکالا جاتا ہے، فلمیں دیکھنے کے لیے ٹائم نکالا جاتا ہے، IPL دیکھنے کے لیے ٹائم نکالا جاتا ہے، کرکٹ دیکھنے کے لیے، کھیلنے کے لیے ٹائم نکالا جاتا ہے۔ محترم دوستوں، یاد رکھنا میری اس بات کو، یاد رکھنا میری اس بات کو، کل قیامت کے دن وہی IPL، وہی آپ کے فلمیں، وہی آپ کے گانا اور وہی آپ کے اور جو آپ کے خواہشات کی چیزیں ہیں، وہی چیزیں آپ کو ضرور جہنم میں لے کے جائے۔ یاد رکھنا، لکھ کر رکھنا اس بات کو۔ محترم
محترم دوستوں، بہت افسوس ہوتا ہے، بہت افسوس ہوتا ہے کہ بہت افسوس کے ساتھ حافظ صاحب آپ کی مسجد ہاشمی میں قرآن سنانے والے کیا کہتے ہیں، بار بار کہتے ہیں کہ اعلان کرو مولانا، اعلان کرو کہ کیا ہے تراویح میں نہیں آ رہے ہیں لوگ، صرف ایک صف آ رہی ہے، کیا ہو گیا مسلمانوں کو، کیا ہو گیا؟ محترم دوستو، اللہ آپ کو اچھی طرح سے رزق دے رہا ہے، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، لیکن چند لوگوں کی حالت آپ دیکھیں تو آنکھوں سے آنسو پھوٹ کے نکلیں گے۔ فلسطین کی حالت، غزہ کی حالت، آپ کے موبائلوں کے اندر ویڈیوز آئے ہوں گے کہ کتنا دردناک ہے ایسے واقعات، ویڈیوز آپ کا دل کو ہلا رہی ہے، لیکن آج مسلمان کھاتا ہے، پیتا ہے، اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا، اچھی طرح کھلانے کے بعد وہ ایسے غیرت مند مسلمان اور ایسی کیا ہے اللہ کو چاہنے والے، اللہ کو راضی کرنے مسلمان پیٹ کے اوپر پتھر باندھ کر تراویح ادا کر رہے ہیں، نمازوں کا اہتمام کر رہے ہیں، ایک وقت میں کھائے تو دوسرے وقت میں کھانا نہیں مل رہا ہے۔ فلسطین کے لوگوں کی حالت میں آپ کو سنا رہا ہے، آپ تو کیا ہے اچھی طرح کھاتے ہیں، وقت پر اللہ تعالیٰ آپ کو نعمتیں کھلا رہا ہے، پھر بھی آپ نمازوں کے لیے نہیں آتے، قرآن سننے کے لیے نہیں آتے، قرآن کی عظمت نہیں۔ محترم دوستوں، تو قرآن، حافظ قرآن سے محبت کرنا چاہیے اور حافظ قرآن سے گلے لگانا چاہیے۔ آج قرآن ختم ہونے جا رہی ہے، ایک بھی ایسا شخص نہیں ہمارے مسجد کے اندر جو حافظ صاحب کو کوئی ایسی تحفے میں چیز لا کر دے دے، ان سے صحیح طور پر ملاقات کرے، محبت سے ملاقات کرے، کوئی تحفہ لا کر دے اور کوئی محبت کی نظر سے وہ دیکھنے والا، اور آج یہ تو کہہ رہے ہیں، تعریف کر رہے ہیں حافظ صاحب تاخیر ہو رہا ہے، حافظ صاحب لیٹ ہو رہا ہے، حافظ صاحب جلدی پڑھاؤ جلدی پڑھاؤ، یہ تعنا دے رہے ہیں، لیکن قرآن سے محبت نہیں۔ محترم دوستوں، قرآن سے محبت کرو، حافظ قرآن سے محبت کرو، ان سے گلے لگاؤ، ان سے معانقہ کرو، ان سے محبت کرو۔ اگر ان کے دعاؤں میں آپ کا حصہ بھی نکل جائے گا، اللہ ان کی قرآن کی برکت سے آپ کی بھی مغفرت کر دے گا۔ اور جن لوگوں پر اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کو فرض کر چکا ہے، آج تک کئی سال گزر گئے، اپنے مالوں سے زکوٰۃ نہیں ادا کیے ہیں، میں اللہ کے واسطے ان لوگوں سے کہہ رہا ہوں، اپنے مالوں سے زکوٰۃ ادا کرو، اپنے مالوں سے زکوٰۃ ادا کرو۔ اگر نہیں دیں گے اپنے مالوں سے زکوٰۃ، یہ قرآن کی آیت کو یاد رکھنا، یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتقوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ کل قیامت کے دن تمہارے مالوں کو جمع کیا جائے گا اور مالوں کو یعنی جہنم میں ڈالا جائے گا، آگ کے اندر تپایا جائے گا، اور اس تپانے کے بعد آپ کے کاہے پیشانی پر اس مال کو لگایا جائے گا، پیٹھ پر اس مال کو لگایا جائے گا، اور اس مال کو دوسری شکلیں کی جائیں گی، تو ان شکلوں سے وہ مال آپ کو عذاب دے گا، لیکن بندہ اپنے مال سے بھاگتا جائے گا، بھاگتا جائے گا، مال نہیں چھوڑے گا، مال بھی اس کے پیچھے بھاگ بھاگ کر اس کو پکڑ کر جہنم میں ڈالے گا، اپنے ساتھ رکھے گا۔ محترم دوستوں، پختہ ارادہ کر لو، جن کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو چکی ہے، اپنے مالوں سے زکوٰۃ ادا کرو۔ کتنے ایسے زکوٰتوں کے حقدار بیوہ عورتیں ہیں، مسکین ہیں، یتیم لوگ ہیں، اگر ہم صحیح مسلمان، پورے مسلمان زکوٰۃ نکالنے پر آ جائے تو کوئی مسجد کے دروازے پر بھیک مانگنے والا موجود نہیں ہوگا۔ صحیح طور پر اخلاص کے ساتھ، میرا اللہ میرے مال سے راضی ہونا، مجھ سے راضی ہونا، یہ چاہتا ہوا اگر کوئی انسان، کوئی یعنی پورے مسلمان یہ چاہتے ہوئے اپنے مالوں سے زکوٰۃ نکال کر غریبوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر
مسکینوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر، بیواؤں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر، یتیموں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر، جو مال کے مستحق لوگ ہیں ان کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر مال کو دیا جائے تو کوئی ہمارے دروازے پر آئے گا؟ مسجد کے دروازے پر بھیک مانگنے والے آپ کو نظر نہیں آئیں گے۔ کیوں آ رہے ہیں؟ اس لیے کہ آپ اپنی زکوٰۃ کا مال ان تک نہیں پہنچا رہے ہیں۔ زکوٰۃ کے مستحق سب سے پہلے اپنے رشتہ داروں کے اندر ڈھونڈو۔ زکوٰۃ ہمارے اوپر فرض ہو چکی، ہمارا 10,000 مال ہمارے زکوٰۃ سے نکل گیا تو اس 10,000 کو مال کو لے کر اپنے رشتہ داروں میں ڈھونڈو۔ اس کے بعد اپنے اقربان میں، اپنے رشتہ داروں میں، اپنے قریب لوگوں میں، اس کے بعد اپنے شہر کے لوگوں میں، اور یہ یعنی اس کے اندر کوئی ایسے لوگ موجود نہیں ہیں کہ زکوٰۃ تک پہنچایا جائے تو اس کے بعد دوسرے قریوں کے اندر، دوسرے گاؤں کے اندر جا کر اپنے مال کی زکوٰۃ کو ادا کرنا چاہیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہر صاحب انصاف کو اپنے مال سے زکوٰۃ ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو تراویح پڑھانے والے حافظات سے، ہر عالم سے، ہر کیا ہے علم والے سے محبت کرنے کی، اور خاص طور پر تراویح کا اہتمام کرنے کی، قرآن کو عظمت کے ساتھ تراویح کے اندر سننے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کو رمضان کے اندر گناہوں سے، شراب نوشی سے، زنا کاری سے اور گناہوں کے اڈوں سے ہماری حفاظت فرمائے، اور تمام مسلمانوں کو روزہ رکھنے کی اور اسی کے ساتھ تراویح کا اہتمام کرنے کی اور حرام سے بچنے کی اور حلال کمائی کمانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس رمضان کے ذریعے، اس رمضان کی عبادتوں کے ذریعے ہم سب کی مغفرت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔